السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کے لیے ایک اور پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بھائی۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ سے درخواست ہے کہ نیچے یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے۔ آج بہت سی خبریں ہیں لیکن میں صرف کچھ خبریں جو ہے ڈسکس کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی خبر جو سب سے امپورٹنٹ خبر میری نگاہ سے گزری ہے وہ یہ ہے کہ آج ہندوستان میں بڑا واویلا مچایا گیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے کچھ طیارے جو ہے ہندوستان کی سرحدوں کے اندر گھس آئے اور انہوں نے وہاں سے کچھ انفارمیشن لی ہے، کچھ ڈیٹا حاصل کیا ہے۔ انکنفرم رپورٹ میرے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جہاز نہیں بلکہ کئی پاکستانی جہاز جو ہے انہوں نے جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے گھس کر وہاں سے تصویریں وغیرہ اٹھائی ہیں۔ کچھ انکنفرمڈ رپورٹ یہ ہے کہ کچھ راجستھان والے بارڈر پر بھی اسی طریقے کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ آدم پور اور یہ جو امرتسر والا سائٹ ہے ادھر بھی یہ کچھ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان والے سائٹ پر بھی ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ بلبلا گیا ہے، تڑپ رہا بڑی بری طریقے سے، کیا آخر یہ ہوا تو کیا ہوا۔ پچھلی دفعہ وہ ہمارے ہاں آئے تھے اور انہوں نے آ کے کچھ بم پھینکے تھے، کچھ میزائل پھینکے تھے جو فارچونیٹلی بلاسٹ نہیں ہوئے اور سب کچھ ساتھ خیریت کا تھا۔ ایک ہمارا بیچارہ کوا مر گیا۔ آج تک کووں کی جو کمیونٹی ہے وہ ہم سے شکایت کر رہی ہے کہ بھئی آپ پکڑ کر لائیں اور اس کو سزائے موت دیں جس نے کوے کو مارا تھا۔ بہرحال ایک پیڑ جو ہے وہ ٹوٹا تھا۔ تو یہ کچھ ہوا ہے اور اس وقت جو ہے بڑی ٹینشن ہے، بڑا ٹینس ہے۔ کل اگر آپ دیکھیں تو کل ہمارے جو آرمی چیف، نیول چیف، ایئر فورس کے جو چیف، ISI کے چیف، اس کے علاوہ عمران خان صاحب خود، شاہ محمود قریشی، اسد، عمر، یہ لوگوں کی جو میٹنگ ہوئی ہے کل ISI کے دفتر میں، دیٹ واز دا ویری امپورٹنٹ میٹنگ۔ اور آپ کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وائی دے ڈیڈ اٹ اوور دیئر، انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ چونکہ اگر ہم کہیں اور بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بات لیک ہو جائے یا ہمارا پیغام جو ہے دوسرے تک پہنچ جائے، لیکن ISI کے ہاں ایسے خفیہ آلات لگے ہیں کہ وہ خبر جانے نہیں دیتی، جیمر لگے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال آج کچھ ہمارے طیاروں نے کارروائی کی ہے۔ اللہ کرے کہ یہی ہو جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم تو جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہاں اگر کوئی ہمیں للکارنا چاہے گا تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی حاضر ہیں۔ غزوہ بدر کو یاد کر لیجیے، 313، اور اللہ تعالیٰ ایک کفار پہ 10 کفار پہ ایک مسلم بھاری ہے الحمدللہ۔ اور ہماری تو یہ خواہش ہوتی ہے مسلمانوں کی کہ جب بھی میدان جنگ میں ہم جائیں، اگر شہید ہو گئے تو شہید ہو گئے اور اگر بچ گئے تو ہم غازی ہیں۔ تو ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، چونکہ دس از ناٹ آور ورلڈ، آور ورلڈ از اوور دیئر۔ مرنے کے بعد آفٹر دا آپ کی جو ڈیتھ ہے اس کے بعد جو ورلڈ ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ ورلڈ ہے۔ بہرحال بڑی زبردست آج کامیابی ہوئی ہے پاکستان کو اور میں شاباشی دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ رہی بات۔ دوسرا یہ رہی کہ PDM نے جو ہے جلسہ کیا ملتان میں، آل دو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سکسیسفل ہے وغیرہ وغیرہ، میں یہ کہتا ہوں کہ انتہائی ناکام جلسہ۔ میری نقطہ نگاہ سے دیکھیں 11 جماعتیں تھیں، اس کے بعد یہ جو ہے بالکل ایکسٹریملی ہائٹ پر پہنچ گئے کہ جی ہم مار دیں گے، موڑ دیں گے، یہ کر دیں گے۔ ابھی تک گورنمنٹ نے اپنا کوئی ری ایکشن نہیں کیا ہے۔ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہم مار دیں گے، یہ کر دیں گے، مولانا فضل الرحمان یہ نہ بھولیں کہ وہ ایک غدار کے بیٹے ہیں اور وہ خود غدار ہیں۔ ان کے باپ نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں جو ملوث نہیں ہیں۔ جب تم پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پاکستان کی اسمبلی میں کیوں لڑ رہے ہو؟ پاکستان کے یہاں کیوں آپ اسے کر رہے ہو؟ دوسری بات یہ، ایک زمانہ تھا بے نظیر بھٹو کو یہ گالیاں بکتے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں حرام ہے۔ آج 2 لڑکیاں ان کے ساتھ موجود تھیں اسٹیج پہ، تب کچھ نہیں ہوا، تب انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر ان کو ڈیزل کا پرمٹ دے دیا گیا، اس کے اندر یہ خوش ہو گئے ڈیزل کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ
انہوں نے کہا جی زرداری سے کہا کہ جی ہم تمہاری حکومت نہیں چلنے دیں گے. پھر انہوں نے ان کو جو کشمیر کمیٹی کا ممبر بنا دیا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو حلوے مانڈے والا یہ جو ملا ہے مولانا فضل الرحمان، اس کو صرف جو ہے حلوہ مانڈا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اس کو عوام سے، آپ سے، ہم سے، کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر اس کو کرونا ہو جاتا ہے تو اس کو بہترین علاج کرنے والے ہیں، لیکن اگر کسی غریب کو کرونا ہو گیا تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جان بوجھ کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو لائیں، بغیر ماسک کے، بغیر سینیٹائز کے اور بغیر کسی بھی ایس او پی کے بغیر، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کرونا ہو، اسپتال بھریں، حکومت پہ پریشر آئے اور حکومت جو ہے وہ بھاگنے کی تیاریاں کرے. یہ ان کی ایکچولی پالیسی ہے. اب انہوں نے کہا کہ یہ ہر جمعے اور اتوار کو ہم جو ہے یہ کریں گے. میں مولانا فضل الرحمان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے پوتا پوتی کو کیوں نہیں لاتا؟ اپنے نواسی نواسی کو کیوں نہیں لاتا ہے؟ اپنے جو رہیں ان کو لے کر آئے اور ایسی عوام میں بٹھائے، مجمع میں بٹھائے، اسٹیج پہ نہ بلائے، تو تب تو ہے مزیداری، ورنہ یہ مزیداری نہیں. بہرحال آج یوم تاسیس بھی تھا پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اور میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اسٹیج کے اوپر سارے مالدار، جاگیردار، وڈیرے جن کے پاس بڑی بڑی لینڈ کروزر ہیں وہ موجود ہیں، اور نیچے غریب عوام بیٹھی اور کہتے ہیں ہم غریب عوام کے لیے نکلے ہیں، ہم غریب عوام کے لیے نکلے ہیں. بھائی میری تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ غریب عوام یہ ہیں یا غریب عوام وہ ہیں. لیکن ایک بات تو کہنا پڑے گی، میں انتہائی معذرت کے ساتھ آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ ہماری جو عوام ہے بس ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. بہت ہی، میں کیا کہوں اپنی عوام کے بارے میں. پہلے بھٹو، پھر اس کی بیٹی، اور وہ بیٹی کے بعد بیٹا یا پوتا یا پوتی آتی، وہ ایک چٹ نکل آئی، وہ ایک پرچی نکل آئی. وہ پرچی تھی کہ جی آج کے بعد یہ بلاول بھٹو زرداری. بھائی سخت گناہ ہے اپنے خون کو چھپانا. حدیث میں آپ پڑھیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ بہت سخت عظیم گناہ ہے جو اپنے نسل کو چھپائے. وہ بن گئے، وہ زبردستی آن کے وہ بیٹھ گئے. پھر آ جائیں نواز شریف. نواز شریف کا، اس کی بیٹی، اس کا بھائی، وہ جو راجہ ظفر اللہ، وہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے؟ وہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہاں گئے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں ولی خان، ولی خان کا بیٹا، ولی خان کی بیوی، ولی خان کا پوتا، اپر پوتا. پھر آپ ادھر آ جائیں مولانا فضل الرحمان، مفتی محمود، مولانا فضل الرحمان، اس کا بیٹا، اور یہ نسلیں نہ جانے کب تک چلتی رہیں گی. پھر وہ آ جائیں علامہ شاہ احمد نورانی، پھر اس کا بیٹا. اور آج تو علامہ شاہ احمد نورانی کے بیٹے کے ساتھ، انس نورانی کے ساتھ بہت ہی بری ہوئی ہے. ایسی بری ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آج ان کو اسٹیج پہ کسی نے چڑھنے نہیں دیا، تو اس سے بڑی شرم کی کیا بات ہوگی. بہرحال میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں، اس وقت ہمارا ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے. ہماری خارجہ پالیسی بالکل ٹھیک ہے، چونکہ نہ ہم سعودی عرب کے غلام ہیں، نہ ہم ایران کے غلام ہیں، نہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، نہ ہم کسی ایرے غیر نتو خیرے کے غلام ہیں. کشمیر کے اوپر کبھی نہیں بولا. کبھی کشمیری حریت مجاہدین کو نواز شریف نے نہیں بلایا. آلو اور گوشت کی بات کرتا تھا نواز شریف کہ ہندوؤں پر ہمارا کھانا ہے، کہ کیسے ہماری ثقافت، ہمارا کھانا، ہمارا پہن سہن، رہنا سہنا، سب کچھ ہی تو مختلف ہے. دو قومی نظریہ تھا، ہے اور رہے گا. مولانا فضل الرحمان کے باپ نے پہلے بھی نہیں مانا تھا، چونکہ وہ نہیں مانیں گے. لیکن ایک بات مجھے جماعت اسلامی کی بڑی اچھی لگی کہ ایٹ لیسٹ سراج الحق صاحب نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی سب کو بند کر دیا. تو ناظرین، مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.